بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم، صفحہ نمبر 262، سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ لفظی معنی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا اور ڈھونڈو، الیہ الوسیلۃ ان سے قرب نزدیکی، وجاہدوا فی سبیلہ اور لڑو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو۔ ان الذین کفروا بے شک جنہوں نے کفر کیا، اسلام قبول نہیں کیا، لو ان لہم اگر ہوا ان کے لیے، اگر ہو ان کے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارا، ومثلہ اور اس کے مانند، معہ اس کے ساتھ، لیفتدو تاکہ فدیہ دے وہ، بھی اس کے ذریعے، من عذاب یوم القیامہ عذاب سے قیامت کے دن، ما تقبلہ نہیں قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یریدون چاہیں گے وہ، ان یخرجوا نکلنا، من النار دوزخ سے، وما ہم اور نہیں ہوں گے، بخارجین نکلنے والے، منہا اس سے، ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی۔ فتنہ ختم کرنے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ دشمن خواہ کوئی ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، باغی ہو یا چور ڈاکو ہوں، اگر فتنہ پیدا کریں اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیں تو ان سے لوہا لینا ضروری ہے۔ فتنہ پردازوں کا زور توڑا جائے تاکہ مسلمان سکون کا سانس لیں، اور جہاد نیک مسلمان کریں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے، اور جہاد کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وسیلہ تمام طاعات ہیں، ان کا ایک فرض جہاد ہے۔ نیک مسلمان جہاد کر کے اللہ کی نزدیکی حاصل کریں، اور جہاد کا دوسرا فائدہ کامیابی ہے، فتنہ ختم ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ کفر و شرک ہے۔ جہاد کے نتیجہ میں بہت سے بندوں کو دولت ایمان نصیب ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو بیڑیوں میں جنت میں جاتے ہیں، یعنی جہاد میں گرفتار ہو کر ہے اور دولت ایمان مل گئی اور جنت میں پہنچ گئے۔ اور اگر جہاد میں منکرین اسلام کا ہاتھ اونچا ہو گیا تو کیا ہوا؟ دنیا تو چند روزہ ہے، جھاگ پانی پر چھا جاتا ہے تو کیا وہ قیمتی چیز بن جاتا ہے؟ آخرت میں ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں، دوزخ کی آگ ان کے لیے تیار ہے۔ آخرت میں ان کے پاس زمین بھر کی دولت نہیں، دولت ہو بلکہ دگنی ہو، اور وہ عذاب دوزخ سے بچنے کے لیے اس کو فدیہ میں دینا چاہیں تو ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور ان کو دردناک عذاب سے سابقہ پڑے گا۔ وہ بار بار دوزخ سے نکلنے کی کوشش کریں گے مگر ہر بار اندر دھکیل دیے جائیں گے، کبھی وہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوگا، وہاں دائمی عذاب میں وہ رہیں گے۔ آیات کریمہ کا ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی گناہوں سے بچو اور اس کی نزدیکی حاصل کرو۔ کیا؟ جیسے یعنی طاعات اور فرما برداری کے ذریعے اس کا قرب ڈھونڈو اور اس کی راہ میں لڑو۔ یہ طاعات کا ایک اعلیٰ فرد ہے تاکہ تم دارین میں کامیاب ہو۔ بے شک جو لوگ ایمان نہیں لائے، اگر ان کے پاس تمام وہ چیزیں ہوں جو زمین میں ہیں اور اتنی اور ہوں تاکہ وہ بھی ان کے ذریعے قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں تو ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور ان کو دردناک عذاب سے سابقہ پڑے گا، اور وہ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں مگر وہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ آیات مبارکہ آگے، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ لفظی معنی، والسارق اور چوری کرنے والا مرد،
वस्सारिकतु और चोरी करने वाली औरत, फक्तउ पस काटो तुम ऐदियहुमा दोनों के हाथ, जजाम सजा के तौर पर, बिमा का सबा उनकी कमाई के, नकालम मिनल्लाह इबरत के तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से, वल्लाहु और अल्लाह ताला अजीजुल हकीम जबरदस्त बड़े हिकमत वाले हैं। फमन ताबा पर जिस शख्स ने तौबा कर ली, मिन बाद जुल्मी उसके हक तलफी करने के बाद, वासला और संवर गया, फइन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला यतूब वाली तवज्जो फरमाएंगे उसकी तरफ, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाले हैं, गफूरुर रहीम बड़े मेहरबान हैं। अलम तालम क्या आप जानते नहीं, अन्नल्लाह के अल्लाह ताला लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द उसी के लिए हुकूमत आसमानों और जमीन की, युअज़्ज़िबु सजा देते हैं मन यशा जिसे चाहते हैं, वयग़फ़िरु और माफ कर देते हैं जिसे चाहते हैं, लिमन यशा जिसे चाहते हैं, वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाले। चोरी की सजा, बगावत और डकैती की सजा के बाद अब चोरी की सजा बयान करते हैं। चोरी की सजा पहुंचे से दाएं हाथ जुदा करना, पहले दौरान खून बंद कर दिया जाएगा और फिर हाथ सुन कर लेंगे, फिर काट देंगे, फिर इलाज करेंगे। जब हाथ दुरुस्त हुआ तो रुखसत करेंगे और चोरी की तमाम सूरतों में हाथ नहीं काटा जाएगा, बल्कि यह सजा उस सूरत में नाफिज की जाती है जब चोरी की हकीकत और शरायत सारी मुतहक्किक हो। और वो ये है, नंबर एक, पहली शर्त, चुराया हुआ माल किसी फर्द या जमात की जाती मिल्कियत हो, चुराने वाले की उसमें मिल्कियत ना हो, ना मिल्कियत का कोई शुबा हो। दूसरी शर्त, माल महफूज हो, मुकफ्फल हो, या ऐसी जगह हो जहां न आने की इजाजत हो न माल लेने की। तीसरी शर्त, बे इजाजत ले, अगर इजाजत का शुबह भी पैदा हो जाएगा तो हज जारी नहीं होगी। नंबर चार, चुपके से ले, इलानिया लेना सरका नहीं, गजब है। और पांचवी शर्त, कीमती चीज ले, शरान या उर्फन जो चीजें मामूली समझी जाती है उनका लेना ये सरका नहीं। नंबर छठवीं शर्त, छठी शर्त, बकदरे निसाब चुराए, इससे कम में हाथ नहीं काटा जाएगा। यह एक चीज नोट कर ले, जिन सूरतों में हज जारी नहीं होती उनमें भी काजी अपनी सवाबदीद से ताजीर करेगा, क्योंकि किसी का माल बे इजाजत लेना यह हराम है। अब निसाब सर का कितनी चोरी में हाथ काटा जाएगा इसमें इख्तिलाफ है। अइम्मा सलासा रहमहुमुल्लाह के नजदीक निसाब सर का चौथाई दिनार या 3 दिरहम है और हनफिया के नजदीक 1 दिनार या 10 दिरहम है। जानना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिला में कि कितनी चोरी में हाथ काटा जाए कोई तकदीर यानी अंदाजा मरवी नहीं, सिर्फ ये मरवी है कि एक शख्स ने ढाल चुराई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका हाथ काटा। फिर उस ढाल की कीमत का अंदाजा करने में सहाबा किराम में इख्तिलाफ हुआ। चौथाई दिनार भी उसका अंदाजा किया गया, 3 दिरहम भी उसका अंदाजा, और इसके अलावा भी और इब्न अब्बास और अब्दुल्लाह बिन उमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 10 दिरहम अंदाजा किया। अलावा से एक ज़ईफ रिवायत में यह इरशाद नबवी मरवी है, ला कता इल्ला फी अशरति दराहिम, क्या यानी 10 दिरहम ही में हाथ काटा जाएगा। हनफिया ने इस रिवायत को और इब्न अब्बास वगैरह ने जो ढाल की कीमत का अंदाजा किया है वो इसको लिया है। ये रिवायत अगरचे कमजोर है और चौथाई दिनार और 3 दिरहम वाली रिवायत असह मा फिल बाब है, और मगर आनाफ ने ये रिवायत 2 वजह से ली। पहली वजह चौथाई दिनार और 3 दिरहम वाली रिवायत 10 दिरहम वाली रिवायत के ज़िमन में खुद ब खुद आ जाती है, इसलिए उन पर भी अमल हो जाता है। दूसरी वजह, हुदूद में एहतियात जरूरी है और एहतियात का तकाजा यह है कि जो सूरत हद को हटाने वाली हो उसको इख्तियार किया जाए। मसलन एक शख्स ने 5 दिरहम चुराए, बस उसका हाथ काट दिया गया। अब फर्ज करो नफ्सुल अमर में कत्ल यद की सजा लाजिम नहीं होती, इस वजह से कि निसाब सर का 10 दिरहम है, तो यह हद जारी करने में गलती हुई, और अगर नफ्सुल अमर में कत्ल यद की सजा लाजिम थी फिर भी हाथ ना काटा गया तो यह फिर हद जारी ना करने में गलती हुई, यही बेहतर है। पहली हदीस गुजरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां तक मुमकिन हो मुसलमानों से हुदूद को हटाओ, अगर मुजरिम के लिए कोई बचने की राह हो तो उसको छोड़ दो, क्योंकि हाकिम माफ करने में गलती करे ये बेहतर है इससे कि सजा देने में गलती करे। इसलिए अनाफ ने 10 दिरहम निसाब सर का तजवीज किया है। यहाँ पर एक सवाल होता है, हाथ की दियत 500 दिनार है, फिर 10 दिरहम ये 1 दिनार चुराने में हाथ क्यों काटा जाता है? जिसका जवाब यह है कि जो हाथ अमीन था वो कीमती था, जब चोरी करके खैन हुआ तो उसकी कीमत न रही, अब वो बेकीमत हो गया। सजा से सजा का हुआ
بہتر ہے. حد کسے کہتے ہیں؟ وہ شرعی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، مقرر کی گئی ہو، جس میں روح رعایت یا تبدیلی کا کسی کو کوئی حق نہیں. ایسی سزائیں وہ صرف 4 ہے: زنا کی سزا، چوری کی سزا، تہمت لگانے کی سزا اور شراب پینے کی سزا. اول 3 کا ذکر قرآن کریم میں اور چوتھی کا حدیث میں، اور ان 4 جرائم کے علاوہ دیگر جرائم کی سزائیں قاضی کی ثوابدید پر موقوف ہے. یہی وہ 4 سزائیں جن کے بارے میں اغیار اور دانشور شور مچاتے ہیں کہ اسلام میں سخت سزائیں. بے شک یہ سخت سزائیں، مگر ان کو جاری کرنے کی نوبت بہت کم آتی ہے، کیونکہ ان سزاؤں کا حوال ایسا ہے کہ شیطان صفت لوگ سہمے رہتے ہیں، اور سزا سے بہتر سزا کا حوالہ ہے. پھر جو سزا جتنی مشکل ہے اس کا ثبوت بھی اتنا ہی مشکل ہے. زنا کے ثبوت کے لیے 4 عینی گواہ ضروری ہے، جبکہ زنا برسر عام نہیں کیا جاتا، بس اس کا ثبوت بھی مشکل ہے، اس لیے سزا جاری کرنے کی نوبت بہت کم آتی ہے. آپ سعودیہ اور یورپ اور امریکہ کے جرائم کا تناسب دیکھیں، آپ حیرت میں رہ جائیں گے. یہ ہلکی سزاؤں اور سخت سزاؤں کے خوف سے کا اثر ہے. چور کی گواہی، چور سزا جاری ہونے کے بعد توبہ کر لے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی. اسی طرح ہر حد جاری کیا ہوا جب توبہ کر لے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی. البتہ حنفیہ کے نزدیک محدود در قذف کی گواہی توبہ کے بعد بھی مقبول نہیں، کیونکہ اس کی گواہی قبول نہ کرنا اس کی جو سزا ہے یہ اس کا جز ہے. آیات کریمہ کا ترجمہ: چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت بس دونوں کا ہاتھ کاٹو، ان کی بد کرداری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر. اور اللہ تعالیٰ زبردست بڑی حکمت والے ہیں، وہ زبردست ہے جو چاہے سزا تجویز کرے، اور اس سزا میں بڑی حکمت ہے. جو بھی کٹا ہوا ہاتھ دیکھے گا چوری کی ہمت نہیں کرے گا، اور لوگ کٹے ہوئے ہاتھ والے کو دیکھ کر اپنے سامان کی حفاظت کرے گا. اور جو شخص اپنی غلط کاری کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں. معلوم ہوا کہ حدود زواجر ہیں، کفارات نہیں. گناہ کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے. کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں؟ سزا دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور بخشتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. آگے آیات مبارکہ: یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لفظی معنی: یا ایھا رسول، اے پیغمبر، لا يحزنک الذین، نہ رنجیدہ کریں آپ کو وہ لوگ جو یسارعون فی الکفر، دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں، من الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے قالوا، کہا، آمنا، ایمان لائے ہم، بافواہہم، اپنے منہ سے، ولم تؤمن، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان نہیں لائے، قلوبہم، ان کے دل، ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا، ہادو، یہودیت اختیار کی، سماعون، وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذب،
کذب جھوٹی باتوں کو، سماعون لقوم آخرین بہت زیادہ سننے والے ایک دوسری جماعت کی باتوں کو، لم یأتوک جو آپ کے پاس نہیں ہے، یحرفون الکلم بدلتے ہیں وہ باتوں کو، من بعد مواضع ان کے مواقع کے بعد سے، یقولون کہتے ہیں وہ ان اوتی تم اگر دیے جاؤ تم، ہذا یہ سزا فخذو تو لو اس کو، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْا اور اگر نہ دیے جاؤ تم وہ، فاحذروا تو بچو تم، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ اور جو شخص چاہے اللہ تعالیٰ فتنتہ اس کی گمراہی، فلن تملک تو ہرگز مالک نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام لہو اس کے لیے من اللہ شیئا اللہ کے بدل کسی چیز کے، اولئک الذین وہی لوگ جو لم یرد اللہ نہیں چاہا اللہ نے ان یطہر پاک کرنا قلوبہم ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بڑی سزا ہے، سماعون بہت زیادہ سننے والے للکذب جھوٹی باتوں کو، اکالون للسحت بہت زیادہ کھانے والے حرام مال کو، فَإِن جَاءُوكَ پس اگر آئے وہ آپ کے پاس، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان فیصلہ کریں، او عارض یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹلائیں ان کو، عنہم ان سے ان کو، وَإِن تُعْرِضْ اور اگر ٹلائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، عنہم ان کو، فَلَن يَضُرُّوكَ تو ہرگز نہیں نقصان پہنچائیں گے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، شیئن کچھ بھی، وَإِنْ حَكَمْتَ اور اگر آپ فیصلہ کریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ تو فیصلہ کریں ان کے درمیان بالقسط انصاف سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المقسطین پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو، وکیف یحکمونک اور کیسے فیصلہ کراتے ہیں وہ آپ سے، وعندہم التورات اور جبکہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا اس میں حکم اللہ اللہ کا حکم ہے، ثم یتولون پھر روح گردانی کرتے ہیں وہ، من بعد ذالک اس کے بعد، وما اولئک اور نہیں ہے وہ بالمؤمنین ایماندار۔ تحریف بھی مانوی چوری ہے جس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ رب گزشتہ آیات میں اموال کی چوری کی دنیوی سزا بیان کی تھی، یہ حصی چوری تھی جو جرم ہے مگر آخری درجہ کا جرم نہیں، اب ان آیات میں مانوی چوری کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی کتابوں کے احکام کو بدل دینا، تحریف کرنا، یہ بڑی بھاری چوری ہے، اس لیے اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ جو گناہ بھاری ہوتے ہیں ان کی سزا آخرت میں ملتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی سزا ہلکی ہے، وہ ہلکے گناہوں کے مناسب ہے، دنیا فانی ہے پس اس کی سزا بھی ختم ہو جانے والی، اور آخرت ابدی ہمیشہ ہے پھر اس کی سزا بھی دائمی ہے، اس لیے وہ بھاری سزا ہے جو بھاری گناہوں کے مناسب ہے۔ مثال کے طور پہ کفر و شرک کی سزا آخرت میں دائمی جہنم ہوگی، یمین غموس بھاری گناہ ہے، حنفیہ کے نزدیک کفارہ سے وہ گناہ نہیں مٹ سکتا، یا توبہ کرے یا آخرت میں سزا پائے گا۔ اسی طرح تفسیر بن رہا ہے بھاری گناہ یعنی نظریہ قائم کر کے نصوص کو توڑ مروڑ کر اس کے مطابق کرنا، یہ بھی تحریف ہے جو سنگین گناہ ہے، اور اس کی سزا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وہ اپنی سیٹ جہنم میں ریز رو کرا لے، اپنی سیٹ جہنم میں بک کرا لے۔ اور قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جب کوئی مضمون بیان کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو ضروری حد تک پھیلاتا ہے، ضمنی باتیں بھی بیان کرتا ہے، اور قرآن فہمی کے لیے عام طور پر شان نزول کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر جہاں آیت میں کسی واقعہ کی طرف اشارہ ہو وہاں شان نزول کا جاننا ضروری ہے۔ ان آیات میں ایک واقعہ کی طرف اشارات ہیں، اس لیے پہلے وہ واقعہ پڑھ لیں۔ واقعہ کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ خیبر کے ایک یہودی اور یہودیہ نے زنا کیا، دونوں شادی شدہ تھے، اس کی سزا تورات میں سنساری تھی، مگر یہود میں ان کو سزا دینے کے بارے میں اختلاف ہوا، وہ لوگ شریف کو کچھ سزا دیتے تھے اور رذیل کو کچھ، تو وہ لوگ شریف کے لیے اور سزا اور رذیل گھٹیا کے لیے اور سزا۔ زانیہ بڑے لوگ تھے یا معمولی، اس میں اختلاف ہوا، انہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آسانی ہے، اس لیے ان کا فیصلہ ان سے کرایا جائے تاکہ وہ اللہ کے سامنے یہ عذر کر سکے یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، بس آپ جانے وہ جانے۔ پھر ان کے بڑے تو آئے نہیں، چھوٹوں کو زانیہ کے ساتھ مدینہ بھیج دیا، مدینہ کے یہودی منافق بھی ان کے ساتھ ہو گئے، ان عوام کو ان کے بڑوں نے سمجھا دیا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالا منہ کر کے تشہیر کرنے کا فیصلہ کریں تو اس پر عمل کرنا، اور سنساری کا فیصلہ کریں تو اس پر عمل مت کرنا۔ یہ مقدمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا
تمہاری شریعت میں شادی شدہ کے زنا کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا زانی زانیہ کا منہ کالا کر کے ان کی تشہیر کی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی سزا تورات میں سنساری ہے۔ یہ آیات نازل ہو چکی تھی، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تورات لاؤ۔ تورات لے گی اور خیبر میں فدق نامی گاؤں کے ایک بڑے یہودی عالم عبداللہ بن سوریہ کو بلایا گیا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا اور رجم کی آیت چھوڑ گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے چوری پکڑ لی کہ بیچ کی ایک آیت کیوں چھوڑی۔ عبداللہ بن سوریہ کو مجبوراً وہ آیت پڑھنی پڑی، اس میں سنسار کرنے کا حکم تھا۔ ابن سوریہ نے کہا ہم نے اس حکم میں تبدیلی کر دی ہے، جب یہود میں بڑے لوگ زنا کرنے لگے تو بڑے لوگوں کی سزا میں تخفیف کر دی۔ اب ہم زانیہ کا منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر شہر میں گھماتے ہیں۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تورات کے حکم کے مطابق دونوں کو سنسار کر دیا جائے، اور فرمایا میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے اس حکم کو زندہ کیا جس کو تم نے مار دیا تھا۔ مدینہ کے یہود میں نفاق بہت تھا اور کٹر کافر بھی بہت تھے، اور خیبر کے یہودی تو سارے کافر تھے۔ ان کا ذکر ہے کہ جو لوگ بگ ڈٹ دوڑ کر کفر میں گرتے ہیں، یعنی کافر یہودیوں سے پینگے لڑاتے ہیں، ان سے راہ و رسم رکھتے ہیں، اگرچہ وہ زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، یعنی خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، مگر دل سے وہ ایمان نہیں لائے، جبکہ مدار دل پر ہے ایمان کا۔ یہ منافق اور خیبر کے عام یہودی جو اپنے بڑوں کی جھوٹی باتیں یعنی تعریفات، ہیر پھیر کی ہوئی باتیں خوب کان لگا کر سنتے ہیں اور ان کے دل ان کی جھوٹی باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زانی زانیہ کا مقدمہ لے کر آئے ہیں، مگر ان کے بڑے نہیں ہے۔ ان بڑوں نے تورات میں موجود حکم میں تبدیلی کر دی اور عوام کو یہ پٹی پڑھا کر بھیجا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم تبدیل کردہ حکم دیں تو پھر اس پر عمل کر لینا، اور تورات کے حکم کے مطابق سنساری کا حکم دے تو اس پر عمل مت کرنا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود کوئی فیصلہ نہیں کیا، ان کے پرسنل لا کے مطابق فیصلہ کیا، اس لیے ان کو خائی نہ خائی اس پر عمل کرنا پڑا، اور زانی زانیہ مسجد نبی کے سامنے سنسار کر دیے گئے۔ فائدہ یہاں پہ رجم کے لیے احسان شرط ہے، اور احسان دو ہیں، احسان الرجم اور احسان القذف۔ احسان الرجم میں مسلمان ہونا شرط ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مسلمان ہونا شرط نہیں، بس اگر کوئی غیر مسلم مرد و عورت زنا کرے ان کا مقدمہ اسلامی عدالت میں آئے تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو جنہوں نے زنا کیا تھا رجم کیا، اور حنفیہ کے نزدیک احسان الرجم کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، بس غیر مسلموں کو رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ دوسرا فائدہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودی اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے پھیرتے ہیں، یعنی جن آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات تھی ان کو تورات سے غائب کر دیا اور تورات میں ان کا نام و نشان باقی نہیں چھوڑا، اور یہاں ہے یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یعنی یہودی اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں کے بعد بدلتے ہیں، یعنی آیت غائب نہیں کرتے، اس کا حکم باطل کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرا حکم رائج کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں اگر اس کے ساتھ چال چلی جائے یا اس کو مسلح کے ساتھ، مسلح وہ تو ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ چال چلی جائے یا اس کو کسی معاملہ میں دھوکہ دیا جائے تو اس کو سخت تکلیف پہنچ دیا ہے۔ لوگ اس کو دھوکہ دیتے ہیں پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، مگر انبیاء علیہ السلام کا معاملہ دوسرا ہے، اللہ تعالیٰ فریب کاروں کی اسکیم کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، وہی سے ان کو آگاہ کر دیتے ہیں لا یحزنک۔ اس سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فریب کریں گے، آپ ہوشیار رہیں اور ان کی اس حرکت سے متاثر نہ ہوں۔ آگے آیات مبارکہ کا ترجمہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجیدہ نہ کریں وہ لوگ جو دوڑ کر کفر میں گرتے ہیں، یعنی کفار کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے، یعنی وہ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لیں حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی مدینہ کے یہودی منافقین جو خیبر کے یہودیوں کی ہم نوائی میں خدمت نبی میں حاضر آئے، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی، یعنی خیبر کے یہودی جو زانی زانیہ کو لے کر فیصلہ کرانے آئے، وہ جھوٹی باتوں کو بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ یہ یہود کے عوام کا حال ہے، وہ جھوٹی باتوں سے مراد خاص طور پر تعریفات ہیں، عوام ان کو گوش ہوش سے سن کر قبول کر لیتے ہیں، یہ بہت زیادہ سننا ہے، اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا یہ بات سننا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں کی باتوں کو بہت زیادہ سننے والے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں ہے۔
ایک خاص معاملہ کا ذکر ہے، زانی زانیہ کے معاملہ میں ان کے بڑوں نے جو پٹی پڑھائی ہے اس کو بھی دل سے قبول کر کے آیا ہے، اور وہ یہود کے بڑے جو نہیں ہے وہ اللہ کی باتوں کو ان کے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی تورات میں موجود حکم کو خود ساختہ حکم سے بدل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر تم یہ بدلا ہوا حکم دیے جاؤ تو اس کو لے لو، یعنی اس پر عمل کرو، اور اگر تم نہ دیے جاؤ یہ بدلا ہوا حکم بلکہ دوسرا حکم سنساری کا دیے جاؤ تو بچو، یعنی اس پر عمل مت کرو۔ یہ وہ پٹی ہے جو بڑوں نے چھوٹوں کو پڑھائی تھی، مگر ان کے بڑوں کا خواب شرمندہ ہے تا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ ان کی پرسنل لا کے مطابق کیا، جس پر ان کو خواہ نہ خواہ عمل کرنا پڑا۔ تعریف کرنے والوں کو اور اس کو قبول کرنے والوں کو آخرت میں سخت سزا ملے گی۔ جب کوئی حقیقت اپنے جلوے میں دو متضاد پہلو رکھتی ہو تو موقع محل کے لحاظ سے اس کو ایک پہلو سے تعبیر کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت اس کے وجود پذیر ہونے میں دونوں پہلوؤں کا دخل ہوتا ہے، جیسے مکلف مخلوقات کے اختیاری افعال بندوں کے کسب اور اللہ کے خلق سے وجود پذیر ہوتے ہیں، اور بندے اپنے جزئی اختیار سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا خلق کرتے ہیں، کیونکہ خالق ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی خالق نہیں۔ اس کی مثال سورۃ النساء کی آیت نمبر 79 میں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اے انسان تجھ کو جو کوئی خوشحالی پیش آئی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اور تجھ کو جو کوئی بدحالی پیش آتی ہے وہ تیرے ہی سبب سے ہوتی ہے، جبکہ دونوں ہی حالتوں کا کسب بندہ کرتا ہے اور خالق اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، مگر خوشحالی کو اللہ کی طرف منسوب کیا کیونکہ یہ تعریف کے مناسب ہے، اور بدحالی کو بندے کی طرف منسوب کیا کیونکہ یہ اس کے کرتوت کا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت شان حمد کے خلاف ہے۔ اور یہاں یہود کی آزمائش یعنی گمراہی کے خلق، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس میں ان کی گمراہی کی شدت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کو دو طرح سے تعبیر کیا۔ ایک پہلی کہ اللہ تعالیٰ کو جس کی آزمائش یعنی گمراہی منظور ہوتی ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی راز پر نہیں ڈال سکتا، مگر اس کی گمراہی اس کی حرکتوں یعنی تعریف کی وجہ سے ہوتی ہے، خواہ مخواہ نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو پاک کرنا اللہ کو منظور نہیں، کیونکہ انہوں نے حرکتیں یعنی تعریفات ایسی کی ہیں کہ ان کے دل ہمیشہ گندے ہی رہیں گے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب یعنی دوزخ تیار ہے۔ آگے آیات مبارکہ کا ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کو جس کی آزمائش یعنی گمراہی منظور ہوتی ہے آپ اس کے لیے اللہ کے شبہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ ہوتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے خدا تو اس پر بھی قادر ہے کہ ان کے غلط کاریوں کو جبراً روک دے یعنی مجبور کر دے کہ وہ اللہ کی کتاب میں کوئی تعریف نہ کر سکے۔ اس کا جواب یہ خدا کی قدرت کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن اللہ نے اس دنیا کے نظام ایسا بنایا کہ بندے خیر و شر کے اکتساب میں مجبور محض نہ ہو۔ اگر خیر کے اختیار کرنے پر سب کو مجبور کر دیا جاتا تو تخلیق عالم کی حکمت و مصلحت پوری نہ ہوتی، اس لیے مکلف مخلوقات کو کسب کا جزوی اختیار دیا ہے اور اسی پر جزا و سزا مرتب ہوگی۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے وہ کرے۔ علماء سو دنیوی مفاد کے لیے شریعت میں تعریف کرتے ہیں اور جاہل عوام بخوشی اس کو قبول کرتے ہیں۔ حرام کھانا علماء یہود کی خاص صفت تھی، وہ نذرانے لے کر لوگوں کے حق میں فتوے دیا کرتے تھے اور رشوتیں لے کر فیصلے کیا کرتے تھے، اور غلط باتیں سننا اور ان کو قبول کرنا یہود کے عوام کا مزاج بن گیا تھا۔ یہی دو باتیں قوموں کی گمراہی کا بنیادی سبب ہوتی ہیں۔ پہلی بات علماء کا حرص و ہوس میں مبتلا ہونا، دوسری بات عوام کا جھوٹی باتیں یعنی تعریفات سننا اور ان کو قبول کرنا۔ ملت اسلامیہ کے علماء سو بھی یہی وتیرہ اختیار کرتے ہیں اور عوام کا بھی یہی مزاج ہے۔ ترجمہ سماعون للکذب اکالون للسحت،
وہ جھوٹی باتوں کو بہت زیادہ سننے والے، حرام مال کو بہت زیادہ کھانے والے۔ یہود جو مقدمہ لے کر ہے اس کا فیصلہ کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے، اور فیصلہ کریں تو انصاف سے کریں۔ جاننا چاہیے کہ غیر مسلم 4 طرح کے ہیں: ذمی، مستعمر، معاہد اور حربی۔ نمبر 1 ذمی۔ ذمی کسے کہتے؟ جس کو اسلامی ملک کی شہریت حاصل ہو۔ نمبر 2 مستعمر، امن طلب کرنے والا، یعنی وہ غیر مسلم جو ویزا لے کر اسلامی ملک میں آیا۔ معاہد، عہد و پیمان باندھنے والا، یعنی دارالحرب کا وہ غیر مسلم جس کے ساتھ اسلامی ملک نے نہ جنگ معاہدہ کر رکھا ہے۔ نمبر 4 حربی، اس دارالحرب کا باشندہ جس کے ساتھ نہ جنگ معاہدہ نہیں۔ اسلامی مملکت میں ذمیوں کو ان کے پرسنل مسائل میں فیصلہ کے لیے حکومت الگ کورٹ بنا کر دے گی، اس میں انہیں کا قاضی مقرر کیا جائے گا، اس کے مصارف اسلامی حکومت برداشت کرے گی۔ غیر مسلموں کے پرسنل مقدمات اس میں ان کے پرسنل لا کے مطابق فیصل ہوگے، اور ان کے عام معاملات اسلامی کورٹ میں آئیں گے اور شریعت اسلامی کے مطابق فیصل ہوگے۔ اور اگر وہ ان مقدمات کا اسلامی کورٹ میں فیصلہ کرائیں تو اسلامی قانون کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر مقدمہ کا ایک فریق مسلمان ہو تو وہ معاملہ لا محالہ اسلامی کورٹ میں آئے گا اور قانون اسلامی کے مطابق فیصل ہوگا۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ خیبر کے یہودی پوری طرح ذمی نہیں تھے، ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، ان کے ساتھ وقتی معاہدہ کر کے بطور مزارع ان کو خیبر میں باقی رکھا گیا۔ بس گویا وہ معاہد تھے، وہ اپنا ایک مقدمہ لے کر اسلامی کورٹ میں آنے والے تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اس کا مقدمہ تو اس مقدمے کا فیصلہ کریں، چاہیں تو ان کو ٹلا دیں، کہہ دیں جاؤ اپنے قاضی سے فیصلہ کرو۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کریں گے تو یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ مقدمہ لے لیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، یعنی اسلامی احکام کے مطابق فیصلہ کریں۔ شریعت اسلامی میں شادی شدہ زانی زانیہ کی سزا رجم ہے، مگر احسان کے لیے اسلام شرط ہے۔ غیر مسلم محسن نہیں، بس اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا۔ اتفاق سے تورات میں بھی ان کے لیے رجم کی سزا تھی، چنانچہ تورات منگوا کر پڑھی گئی اور اس کا فیصلہ ان پر نافذ کیا گیا۔ بس نہ سانپ بچا نہ لاٹھی ٹوٹی۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ: بس اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان کو ٹلا دیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹلا دیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان فیصلہ کریں گے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو بالیقین پسند فرماتے ہیں۔ گود میں لڑکا، گاؤں میں ڈھنڈورا۔ خیبر کے یہودی کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زانی زانیہ کا فیصلہ کرانے آ رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس اللہ کی کتاب نہیں، اور کیا اس میں اس واقعہ کا حکم نہیں؟ مگر وہ اس سے روگردانی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ ان سے کیا امید ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانیں گے؟ بس آپ کو اختیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قضیہ کا تصفیہ کریں یا ان کو ٹلا دیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ آخری آیت کا ترجمہ: اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ ان کے پاس فیصلہ موجود ہے، فیصلہ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ آج کے درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ احباب سے یہ التماس ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں، اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ ابھی تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا۔